بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرنٹ افیئرز ود ناصر طور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک چھوڑے جانے والے سوال کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو بات کرتے ہیں شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن کی، اور ساتھ میں جب سے ہی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن کی جو سمٹ 15-16 سپٹمبر کو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد امریکہ کی طرف سے ایک پیغام پاکستان کے لیے آتا ہے۔ وہ پیغام کیا تھا، اور ایس سی او میں ولادیمیر پوٹن اور شہباز شریف کے درمیان ایسی کیا بات چیت ہوئی، یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو ایس سی او کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں چلیں کہ ایس سی او کیا ہے۔ ایس سی او کو جون 15 جون 2001 میں شنگھائی میں اسٹیبلش کیا گیا تھا، جس کا بیسک پرپز چند ممالک جو اس کا حصہ تھے ان کے درمیان سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ٹیررزم کے خلاف نبٹنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا تھا۔ آج اس کا سمٹ 15-16 سپٹمبر کو سمرقند ازبکستان میں ہوا۔ اس سے پہلے 2021 میں دوشنبے تاجکستان میں اس کا سمٹ ہوا تھا، اور نیکسٹ آنے والا جو سمٹ ہے وہ انڈیا نیو دہلی میں ہوگا۔ اس کے کل ممبرز کی تعداد 8 ہے، جو کہ اس کے فل ممبرز ہیں۔ پاکستان اور انڈیا اس کے پہلے ممبرز نہیں تھے، شروع میں اس کے ممبرز کی تعداد کم تھی۔ پاکستان اور انڈیا نے اس کو 9 جون 2017 کو جوائن کیا تھا، اور آج اس کے 8 ممبرز کی تعداد، جس میں کرغزستان، چائنا، پاکستان، انڈیا، تاجکستان، رشیا، یہ ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 4 کنٹریز جن کو آبزرور کنٹریز کا سٹیٹس حاصل ہے، ان میں افغانستان، بیلاروس، ایران اور منگولیا ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس 2022 کی ہونے والی سمٹ میں 6 ممالک جو ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، جن میں آذربائیجان، آرمینیا، کمبوڈیا، نیپال، ٹرکی اور سری لنکا ہے۔ ایران کو ابھی ریسنٹلی 15 سپٹمبر 2022 کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تھا ایس سی او کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایس سی او کے سمٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں ولادیمیر پوٹن ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان جو ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ فیزیبل ہے، وہ ممکن ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بہت عرصہ پہلے کا طے شدہ ہے۔ ماسکو سے پاکستان تک گیس پائپ لائن ایک ممکن اور آسان اور سستی گیس حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ مزید یہ کہ یہ پہلے سے انفراسٹرکچر کا ایک حصہ ہے، یہ کہنا تھا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا۔ مزید شہباز شریف نے بتایا کہ ہماری ان کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی سے ملک میں جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے پوٹن کو انہوں نے آگاہ کیا ہے، اور اس کے لیے سپورٹ کو ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کی سپورٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریڈ، فوڈ سیکیورٹی، ڈیفینس اور انرجی میں بھی اب ایک دوسرے کا تعاون بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ممالک پرامن افغانستان چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس کا ایک ٹویٹ آتا ہے۔ وہ ٹویٹر کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ نے کانگریس سے کہا ہے کہ پاکستان کو $450 ملین کے F-16 کے اکوپمنٹس پرووائڈ کرنے کی منظوری دی جائے۔ اب اس سے کیا پیغام ملتا ہے، جس میں اس کے اسپوکس پرسن جو یو ایس اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں نیڈ پرائس ہے، ان کا کہنا تھا
کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان ہمارا ایک اہم حصہ رہا ہے، اہم حصے دار، اہم پارٹنر رہا ہے، جس نے دہشت گردی میں امریکہ کا پورا ساتھ دیا ہے۔ سیکرٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں موجودہ اور آنے والے دہشت گردی کے خطرات سے نپٹنے کے لیے یہ سہولیات اور یہ اکوپمنٹ پاکستان کو دینا بہت ضروری ہے، جس میں F-16 کی بہتری کے لیے نئے انجنز پرووائڈ کرنا، اس کو مزید موڈیفائی کرنا، اس کے اکوپمنٹ کو بہتر سے آپریٹ کرنا اور مزید اس کی کیپیسٹی کو انہانس کرنا، یہ سب چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات F-16 پروگرام کے انڈر ہونے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی ریئیکشن آیا، جس میں دوسرے انڈین منسٹر آف ڈیفنس راج ناتھ سنگھ نے امریکی سیکریٹری دفاع سے اپنے تحفظات کا ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے جو کافی فروٹفل تھی، جس سے اس سے ہونے والی کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا روس کے صدر کے ساتھ ملاقات پاکستانی وزیر اعظم کی، اور ساتھ ہی امریکہ کا یہ اعلان کہ ہم پاکستان کو اکوپمنٹ جو F-16 کا پروگرام ہے اس کے تحت اکوپمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ کیا امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان روس سے سستی گیس حاصل کرے، یا روس نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ سے F-16 کے اکوپمنٹس حاصل کرے اور اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرے؟ اب پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے، اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور بتائیے کہ پاکستان کو روس کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ منصوبہ شروع کرنا چاہیے پہلے پاکستان کو امریکہ سے F-16 پروگرام کے تحت اکوپمنٹس لینے چاہیے؟ اپنی رائے، مفید رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے، تاکہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں، اس چیز کے بارے میں ہم لوگ بتا سکیں کہ پاکستان کے لیے یہ چیز بہتر ہے، اس عمل کو مکمل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔